امریکی سفارتکار ڈیرک شولے جو کہ پاکستان کے گزشتہ ہفتے دورے پہ تھے، انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے گزشتہ ہفتے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں آنے والے مثبت رجحان سے پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایسے میں جب پاکستان کو سیکیورٹی اور معیشت دونوں بڑے محاذوں پر بحران کا سامنا ہے، امریکہ پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم اوورال امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کیا توقعات ہیں، اور کیا امریکہ ان توقعات کو پورا کرنے کی پوزیشن اور موڈ میں ہے؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی سے۔ ڈاکٹر علی، افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد یہ رائے تھی کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں کمی آئے گی، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اس کے ساتھ وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے۔ تو کیا وجہ بنی ان پورے تعلقات کو دوبارہ سے شروع کرنے کی اور ان میں حالیہ تیزی کی؟ دیکھیے، کچھ نہ کچھ تو تعلق رکھنا تھا۔ یہاں پر بھی تجزیہ کار یہی مشورہ دے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل پاکستان سے ڈس انگیج نہیں کر سکتا۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو چین کا جو کردار ہے برِ صغیر میں، دوسرا جو نیوکلیئر ایشو ہے اس میں انڈیا اور امریکہ اور چین کی کشیدگی کے لحاظ سے بھی ایک گھمبیری پیدا ہو رہی ہے جس میں امریکہ بھی ملوث ہے، مگر بہرحال ایک وہ بھی خطرہ ہے۔ اور تیسرا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پراکسیمیٹی بالکل ساتھ ہونا جو ہے، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ اگر کچھ بھی ان کو کرنا ہوگا تو وہ پاکستان کی مدد ان کو لینی پڑے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو تھیں، انہوں نے امریکہ اور پاکستان کا کسی حد تک جو آپس میں ان کے تعلقات ہیں ان کو رکھنا ہی تھا۔ اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوٹی آنی ہی تھی۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، بات چیت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمیں چاہیے امریکہ میں تو میرا خیال ہے ان کو تو احساس ہے کہ وہ ایک محدود قسم کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹائز رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی میرا خیال ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ، ہم تو چاہ رہے تھے، پاکستان کم از کم چاہ رہا تھا کہ اس کے جو ہے وہ زیادہ ایک بڑی ریلیشن شپ ہو، تو وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کی اس وقت انٹرسٹ میں واقعی نہیں ہے۔ ان کی تو انٹرسٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تحریک طالبان پاکستان کے اوپر حملے کریں، کیونکہ ابھی تک تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ ہے نہیں وہاں پر، اور یہ القاعدہ کی طرح ان کی گلوبل ایمبیشنز تو ہے نہیں، تو یہ امریکہ کے ساتھ تو ان کی ڈائریکٹ جو ہے اس وقت لڑائی ہے ہی نہیں۔ تو امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ لڑائی لیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں تحریک طالبان سے اگر امریکہ ڈائریکٹلی کسی آپ سمجھتے ہیں کہ فائٹ میں نہیں جاتا، تو یہ جو نیا چیپٹر تعلقات کا کھل رہا ہے، اس میں تعاون کس فیلڈ میں زیادہ ہوگا؟ پھر اقتصادی زیادہ آپ سمجھتے ہیں تعاون ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو تعلقات رکھتے ہیں اور سیکیورٹی پہ میٹنگز بھی رہیں پچھلے دنوں میں؟ نہیں، وہ دیکھیے، اکنامک تو معاشی طور پر تو ظاہر ہے ہوگا، مگر انڈائریکٹلی مدد ہو سکتی ہے، جس طرح پولیس ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ خدشہ، تو دیکھیے پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ اب قندھار میں مثال کے طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں کہ کھلم کھلا تحریک طالبان جو ہے پھر رہی ہے۔ پاکستان کا خدشہ ہے کہ جی تحریک طالبان ایک طرف ہے، مگر ہم طالبان سے بالکل اپنے جو ہیں تعلقات وہ خراب نہ کریں، اور وہ صلح صفائی میں بھی طالبان نے کوشش کی، مگر وہ ایک جھگڑا چل ہی رہا ہے۔ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو طالبان سے ظاہر ہے ان کا تو کوئی نو لو لاسٹ ہے، اور دوسری طرف ان کو صرف یہ خدشہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کا جو تعلق ہے جو پاسٹ میں رہ چکا ہے، تو وہ امریکہ کو وہ خطرہ ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ امریکہ کے وہ پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈرون سٹرائکس ڈائریکٹلی اگر وہ کریں گے بھی تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، کہ پاکستان ایئر سپیس دے رہا ہے اور انٹیلیجنس دے رہا ہے القاعدہ کے لیے، تو اس کے پھر اس کے اگینسٹ امریکہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ جو ہے وہ امریکہ کچھ کرے، مگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈائریکٹ امریکہ سے ہمیں جو ہے نا پاکستان کو توقعات
نہیں رکھنے چاہیے. تو پاکستان کی آپریشنل کیپیسٹی پہ، کیپیبلٹیز پہ، اور خاص طور پہ اس وقت تو ریسورسز کے حوالے سے جس طرح کی فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی، اس پہ بھی کافی کویشچن مارکس ہیں. تو کیا ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک تو ریسورسز کی کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک نظر نہیں ہے. اب دیکھیے سیاسی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے نا، کہ پہلے تو جی پچھلی حکومت جو تھی وہ تو چاہ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی والے آ کر سیٹل ہو جائیں. اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ آرمی اسکول میں سانحہ ہوا تھا تو وہ بڑا ایک جو ہے وہ مثبت پلان بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان جو تھا، تو وہ کدھر گیا؟ اس میں تو اعتراف تھا نا کہ یہ صرف جنگ جو ہے آگ کا بدلہ آگ نہیں ہوتا، آپ کو ان کے دماغوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو معاشی حالات کو دیکھنا پڑے گا. مگر ہم نے جا کر جب جھگڑا وہاں کیا تو کتنی وہاں سے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اور مطلب یہ کہ آگ کا بدلہ آگ میں پھر اور لوگ بھی جل جاتے ہیں. تو وہاں سے پختون تحفظ محاذ جو نکلا، اب لوگ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسے گروپس جو کشیدگی نہیں چاہتے اسٹیٹ کے ساتھ، جن کی اتنی تنگ نظری نہیں ہے، آپ ان کی امداد لیں، لوکلز کی، کیونکہ یہ ہمارے پاس معاشی حالات واقعی ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک اور اتنا بڑا آپریشن کریں جس کا آ جا کر نقصان ہی ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کا لیکن علی ایک آپ نے ایک تو جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے پاکستان کے پاس ریسورسز کی معاشی لحاظ سے کمی ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی انڈائریکٹلی مدد کر سکتا ہے. لیٹس سی کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ سے ہم اس پہ مزید تجزیہ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.